اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی مہینے میں ہمارے آقا و مولا دونوں جہاں کے مالک و مختار سرور کونین حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف ہے اور ان کی میلاد کا یہ پاک مبارک مہینہ ہے، جس کو ہم اور آپ تمام حضرات اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں سجاتے ہوئے عید میلاد النبی کے طور پر ہم آقا کی آمد کو مناتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ وہ پاک مبارک مہینہ ہے کہ اس میں ان کی آمد پاک ہے جو وضع خلقت کائنات ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو باقی کے دنوں میں تو جیسے غائب رہتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر ہر کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہاں ہم ہیں عاشق رسول، ہم ہیں رسول سے محبت کرنے والے۔ اب پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عاشق رسول ہوگا کون، اور کس کو ہم کہیں گے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ آج ہم جانیں گے۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جس کے بنا پر آپ کسی بھی چیز کو اگر کہہ رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، جسٹیفائی نہیں ہوتی، تو ویسے ہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو اس کا ایگریمنٹ یا اس کی پالیسی یہ رہے گی کہ آپ کے دل میں مودت اہل بیت ہے یا نہیں ہے، مودت آل محمد ہے یا نہیں ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت اطہار علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت جس کے سینوں میں ہوگی، اسی کو کہا جائے گا کہ سچا اور پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ان دنوں میں کہ 10 محرم کو تو وہ غائب رہتے ہیں اور انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ماہ میں ہوا کیا ہے اور کیا قربانی عظیم دی ہے اہل بیت نبوت نے، اور پھر وہی لوگ 28 صفر پر بھی خاموش رہتے ہیں، حالانکہ امام حسن سے منسوب وہ دین ہے، لیکن نہ ہی 10 محرم کو وہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں، نہ ہی 28 صفر کو غلامی کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن جب بات میلاد النبی کی آتی ہے تو بڑھ چڑھ کر کہہ رہے ہوتے کہ ہم ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عاشق رسول وہ ہوگا کہ جس کے دلوں میں حضور کی، اہل بیت کی، ان کی آل کی، ان کی عطرت کی، ان کے خون کی تعظیم ہوگی، محبت ہوگی، ادب و احترام ہوگا۔ ویسے شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے قائل ہے، محبت کر رہا ہے، کیونکہ آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن ان کی اولاد کے ساتھ، ان کی عطرت کے ساتھ جو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی محبت اگر آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو پھر آپ کی جو رسول سے محبت ہے وہ جسٹیفائی ہی نہیں ہوتی، آقا سے محبت آپ کی جسٹیفائی ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کی اہل بیت کی محبت اگر آپ کے دل میں نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ ان کے جو قرابت دار ہے ان سے مودت کرنی ہے امت محمدیہ کو، تو ہر کسی کو، ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں لازم سمجھے۔ اور ایک قول یہاں میں نقل کرنا چاہوں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں، اور آپ یہ درس دے رہے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ان کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ان کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، تو اب تبھی آپ سچے اور پکے عاشق رسول کہلائیں گے۔ بس ابھی شروعات کا چند ابھی شروعاتی دن ہے ابھی ربیع النور کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ میں تقریباً میلاد النبی کے آس پاس کے دنوں میں پھر سے آپ سے گفتگو کرنے کی خواہش دل میں رکھتا ہوں۔ ابھی جس بتانے کا مقصد یہی تھا آپ کو کہ ہم سچے اور پکے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیں، اور حضور نے جو فرمایا ہے اس پر ہم عمل کریں، اور ان کی اہل بیت سے سچی اور پکی محبت اپنے دلوں میں بسائے رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔